اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جہنم داخرین۔ اور تمہارا رب تمہیں اس بات کا حکم دیتا ہے کہ تم مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا کو قبول کرتا ہوں۔ میرے وہ بندے جو تکبر اختیار کرتے ہیں، یعنی مجھ سے دعائیں نہیں کرتے، میں ان کو ذلیل و خوار کر کے جہنم واصل کروں گا۔ ناظرین کرام، اس نشست میں ہم یہ بتائیں گے کہ دعا صرف اللہ سے کرنی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدعاء هو العبادہ، اور فرمایا الدعاء مخ العبادہ، دعا ہی اصل عبادت ہے اور دعا عبادت کا مغز ہے، یعنی انسانی جسم میں دماغ کی جو حیثیت ہے نظام عبادت میں دعا کو وہی مقام حاصل ہے۔ دعا کے معنی کیا ہیں؟ اللہ سے استعانت یعنی مدد طلب کرنا، استغاثہ یعنی اللہ سے فریاد کرنا، استعاذہ یعنی اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرنا، اور اللہ تعالیٰ سے مانگنا اور سوال کرنا، اپنی حاجت اللہ سے سامنے پیش کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، جب تم استعانت طلب کرو، جب تم مدد مانگو، یعنی غائبانہ طور پر تم کسی مشکل مصیبت پریشانی سے دوچار ہو تو کس سے فریاد کرو، کس سے مدد مانگو، کس سے استعانت طلب کرو؟ صرف اللہ سے۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ، اور سوال کرو تو اللہ سے کرو۔ اور یہی وہ عہد ہے جو ہم اللہ سے روزانہ کئی مرتبہ کرتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے استعانت طلب کرتے ہیں۔ تو اللہ کے سوا جس طرح کسی اور کی عبادت نہیں کی جا سکتی، اسی طرح اللہ کے سوا کسی اور سے دعا بھی نہیں کی جا سکتی، کسی اور سے فریاد بھی نہیں کی جا سکتی، کسی اور سے غائبانہ طور پر مدد بھی نہیں مانگی جا سکتی، اس لیے کہ یہ مشرکانہ عقیدہ ہے۔ بعض لوگ یہ غلط فہمی پیدا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے صرف بتوں سے دعائیں کرنے سے اور بتوں کی نظر و نیاز سے منع کیا ہے۔ جہاں تک تعلق ہے اولیاء اللہ کا، صالحین کا، نیکوکاروں کا، بزرگوں کا، تو وہ پہنچی ہوئی ہستیاں ہیں، وہ اللہ کے بڑے قریب ہیں، ہم ان کی عبادت تھوڑے ہی کرتے ہیں۔ تو اور کیا کر رہے ہیں؟ جب ان کو حاجت روا اور مشکل کشا بنا رہے ہیں، جب ان کے نام کی نظر و نیاز کر رہے ہیں، جب ان کے نام کے چڑھاوے چڑھا رہے ہیں، جب ان کے نام پہ جانور قربان کر رہے ہیں، تو یہ تو سب عبادات ہیں، اور عبادت تو اللہ کے علاوہ کسی اور کی جائز نہیں۔ تو میں یہاں اس غلط فہمی کو بھی دور کر دینا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے صرف بتوں کی نظر و نیاز اور بتوں سے دعائیں کرنے سے منع کیا ہے، نہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم، وہ جنہیں تم اللہ کے سوا معبود سمجھ کر، الہ سمجھ کر، مشکل کشا و حاجت روا سمجھ کر، تدعون ان سے دعائیں کرتے ہو، عباد امثالکم وہ بھی تمہاری طرح بندے ہیں۔ اب ظاہر ہے پتھر اور لکڑی کی مورتیوں کو تو عباد نہیں کہا جاتا، عباد تو عبد کی جمع ہے، عبد کو بندہ اور غلام ہوتا ہے۔ تو جو لوگ صالحین سے دعائیں کرتے تھے، ان سے حاجت روائی اور مشکل کشائی کے لیے فریادیں کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ بھی تمہاری طرح بندے ہیں، ان کے پاس نفع اور نقصان کا اختیار نہیں ہے۔ مثلا حضرت عزیر علیہ السلام جن کو یہودیوں نے خدا بنا لیا تھا، ان سے دعائیں کرتے تھے۔ حضرت مسیح علیہ السلام جن سے عیسائی دعائیں اور فریادیں کرتے تھے۔ مشرکین مکہ جنہوں نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دے رکھا تھا، یا جاہل مسلمان جن اللہ کے بندوں کو جو اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں حاجت روا اور مشکل کشا سمجھ کر، کوئی یا علی مشکل کشا کہہ رہا ہے، کوئی یا غوث العظم دستگیر پکار رہا ہے، اللہ ان لوگوں سے مخاطب ہو کر فرما رہے ہیں کہ اللہ کے سوا جن سے تم فریادیں کرتے ہو، ان سے دعائیں مانگتے ہو، عباد امثالکم وہ بھی تمہاری طرح بندے ہیں، ان کے پاس خدائی کا کوئی اختیار نہیں۔ فادعوہم فلیستجیبوا لکم ان کنتم صادقین، بس ان سے مانگ کر دیکھو، اگر تم سچے ہو تو وہ تمہاری دعاؤں کو قبول کریں۔ دوسری جگہ پہ ارشاد فرمایا
والذین تدعون من دونہ لا یستطیعون نصرکم ولا انفسہم ینصرون، جن سے تم دعائیں اور فریادیں کرتے ہو نہ تو وہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں نہ اپنی ہی مدد پہ قادر ہیں۔ اور امام بخاری نے ایک حدیث مبارکہ روایت کی ہے جس نے تمام شبہات کو دور کر دیا ہے، من مات وهو يدعو من دون اللہ ندا دخل النار، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، جس کو موت اس عقیدے پر آئی کہ وہ اللہ کے سوا دوسروں کو حاجت روا اور مشکل کشا سمجھ پر ان سے دعائیں اور فریادیں کرتا تھا، دخل النار، وہ جہنمی ہے، اس لیے کہ یہ شرک اکبر ہے، اس لیے کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے، یہ ظلم عظیم ہے، یہ اللہ کی صفت ہے، یہ اللہ کا اختیار ہے کہ ہم اس سے دعائیں کریں، اس سے فریادیں کریں۔ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کون ہے جو اضطراری کیفیت میں اس وقت تمہاری دعاؤں کو سنتا اور قبول کرتا ہے جب تم بے قراری کے عالم میں تم اسے پکارتے ہو، تم اسے بلاتے ہو، ویکشف السوء، اور تمہاری تکلیف کو دور کرتا ہے، تمہیں نقصان سے بچاتا ہے، تمہیں فائدہ پہنچاتا ہے، وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، اور پھر اس زمین میں تمہیں مزید مواقع عطا فرماتا ہے۔ اَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا اللہ کے سوا کوئی اور الہ ہے جو اضطراری کیفیت میں تمہاری مدد کو پہنچتا ہے؟ مشرکین جب کسی مصیبت میں پھنستے تھے، جب ان کی کشتی باور میں پھنستی تھی، تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں جا بجا فرماتا ہے کہ اس وقت وہ صرف اللہ کو پکارتے تھے، لیکن جب اللہ تعالیٰ ان کو بچا لیتا تھا، اس باور سے نکل جاتے تھے، مشکل دور ہو جاتی تھی، اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں کرتا تھا، تو وہ نظر و نیاز جو ہے غیر اللہ کی دیتے تھے، اور وہ کہتے تھے کہ فلاں کی سفارش سے اور فلاں کی شفاعت سے اور فلاں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارا بیڑا پار کر دیا۔ یعنی یہ نہیں کہتے تھے کہ صرف اللہ نے ہماری مشکل کشائی کی ہے، بلکہ دوسروں کو اللہ کی خدائی کے اندر، اللہ کے اختیارات کے اندر وہ شریک کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے زمین، آسمان، چاند، ستاروں کی تسخیر کا ذکر کر کے ارشاد فرمایا ذالکم اللہ ربکم لہ الملک، یہ تمہارا اللہ ہے، رب ہے، بادشاہ ہے، والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر، اس رب کے سوا جس نے آسمان بنائے، زمین بنائی، سب کچھ تمہارے لیے مسخر کیا، دن اور رات کو بنایا، فرمایا یہ وہ اللہ ہے جو اس کو رب بنانے کے سوا دوسروں سے دعائیں کرتے ہیں، دوسروں کی عبادتیں کرتے ہیں، ما یملکون من قطمیر، ان کے پاس اتنا اختیار بھی نہیں ہے جتنا ایک کھجور کی گٹھلی کے اوپر بالکل بے جان سی جلی ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ ان تدعوہم لا یسمعوا دعاءکم، اگر تم ان کو پکارو بلاؤ تو وہ تمہاری دعا کو نہیں سنتے، وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ، اگر بالفرض سن بھی لیں تو تمہاری دعا کو قبول کرنے کا ان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ، اور جو شرک تم اللہ کے ساتھ کرتے ہو، ان کو حاجت روا اور مشکل کشا سمجھتے ہو، قیامت کے دن وہ اس بات سے انکار کر دیں گے کہ تم نے ان کی عبادت کی۔ اللہ معاف فرمائے، اللہ ہمیں دین کا صحیح فہم عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے ہی دعا کرنا چاہیے، اس لیے کہ دعا عبادت ہے، دعا عبادت کا مرض ہے، اللہ کے سوا کوئی دعاؤں کا سننے والا، قبول کرنے والا نہیں ہے۔ مسلم کی روایت ہے انکم تدعون سمیعا قریبا وہو معکم، تم اس ہستی کو پکارتے اور بلاتے ہو جو سمیع بھی ہے، قریب بھی ہے، اور تمہارے بالکل قریب ہے۔ وہو معکم اینما کنتم، تم جہاں کہیں ہوتے ہو وہ اللہ تمہارے ساتھ ہے، وہ تمہیں دیکھتا ہے، وہ حاضر و ناظر ہے، وہ تمہاری فریادوں کو سننے والا ہے، وہ تمہاری دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے۔ اس لیے ناظرین کرام، ہمیشہ صرف اور صرف اللہ سے دعا مانگنا چاہیے، اللہ کی پناہ طلب کرنا چاہیے، اللہ ہی کو حاجت روا اور مشکل کشا سمجھنا چاہیے، اللہ کے سوا کسی کے پاس حاجت روائی اور مشکل کشائی کا کوئی اختیار نہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ۔
علیہ